اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ کیسے ہیں سب آپ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ اللہ ہمارے ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، سورۃ البقرہ۔ ساتھیوں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ، تو تیار ہیں نا سب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاقْتُلُوهُمْ حیث، سو نہیں، سا میں سٹی کی آواز نہیں آئے گی، حیث ثقفتموہم وَأَخْرِجُوهُم من حیث، وَأَخْرِجُوهُم، یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد حرف میم آ رہا ہے اور میم مشدد ہے، یہاں کیا ہوگا؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ادغام شفوی، یہاں پہ ادغام شفوی ہوگا، ہم، ٹھیک ہے، وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم، کم، دیکھیے جلدی سے گزر رہے ہیں، کم نہیں کر رہے، کم کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ یہاں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ میم ساکن کے بعد جب حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار شفوی کرتے ہیں، تو یہاں دیکھیں ہم صرف گزر رہے ہیں، اخرجوکم، ٹھیک ہے، والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فیرین فاضل فیرین۔ آیت نمبر 192، فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم۔ آیت نمبر 193، وَقَاتِلُوهُمْ، خا حروف مستعلیہ، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين،
إلا على الظالمين. بس آج یہاں تک ہے ہمارا لیسن. 3 آیات. اس آیات کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. ساتھی یہ ہے ہمارا آج کا لیسن. آج کے لیسن میں سے آپ نے میم ساکن کے قواعد کو ڈھونڈنا ہے اور نشان لگانا اور لکھنا ہے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو اب باری ہے ہماری قرآنی قاعدے کی. قرآنی قاعدے میں ہم دیکھ رہے تھے وقف کا بیان اور ہم نے دیکھا تھا زبر 2 زبر زیر 2 زیر پیش 2 پیش پر وقف کیسے کیا جاتا ہے. آج ہم دیکھیں گے گول تا پر وقف. ٹھیک ہے، گول تا. جس کلمے کے آخر میں گول تا ہو، خواہ اس پر 1 زبر زیر یا پیش ہو یا 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہو، اسے وقفی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہا ساکن کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے. مثلا جیسے ہم آتا ہے لمزتن، لمزتن، اس کو گول تا کہتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، اسے تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں. لمزہ وقت کیسے کریں گے؟ لمزہ، یہ تا ہا میں بدل جائے گی. لمزہ. اسی طرح جزم پر وقف، جس کلمے کے آخر پر جزم ہو اسے وقف کی صورت میں اسی طرح پڑھیں گے جیسے ما ہیہ، ہیہ. ٹھیک ہے، اسے یعنی سانس بند کر دیں گے آخر میں. ما ہیہ. ٹھیک ہو گیا. حرف وقف سے پہلے حروف مدہ ہو، یعنی وقف سے پہلے حروف مدہ ہو. جب حروف مدہ کے بعد والے حرف پر وقف کرنا ہو تو وقف کی صورت میں اسے ساکن کر کے حروف مدہ پر 3 یا 4 حرکات کے مطابق، یعنی 3 یا 4 حرکات کے برابر مد کر سکتے ہیں. جیسے یعلمون، اور اگر آیت ختم ہوتی ہے تو یعلمون. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ یعنی بڑی مد کر سکتے ہیں ہم یعلمون. اور اگر حروف وقف سے پہلے لین ہو، یعنی حروف لین ہو، جب حروف لین کے بعد والے حرف پر وقف کرنا ہو تو اسے ساکن کر کے وقف کی صورت میں حروف لین پر بھی مد کر سکتے ہیں. جیسے قریشن، تو اگر وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ قریش، قریش، یعنی اس کو بھی مد کے ساتھ پڑھا جائے گا. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آج ہم نے پڑھا گول تا پر وقف، جسم پر، اور حروف وقف سے پہلے اگر حروف مدہ ہو یا وقف سے پہلے حروف لین ہو تو اس کو کیسے پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قبر میں، حشر میں، دنیا میں کہیں بھی روحانی یا جسمانی کوئی بھی کبھی ضرورت ہمارے پیش آئے تو اپنے جناب سے پورا کرے. اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ ہمارے آج کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.